تو انٹرنیٹ کا دور ہے، تحقیق کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا سیپ سمجھتے ہیں سب لوگ، سیپ جس کو صدف کہتے ہیں، یہ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ بولو، اگر کہیں معلوم ہو تو بولو کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں۔ سیپ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر کے اندر ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اور سمندر کے اندر سیپ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس سیپ کے اندر موتی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس سیپ کو ایسے منہ بند کر کے رکھتا ہے کہ سمندر کا پانی سیپ کے اندر اللہ جانے نہیں دیتا۔ یہ سائنس ہے، اسلامی کتب بھی اس کی بات کی تائید کرے گی، لیکن چونکہ آج لوگ سائنس کو زیادہ مان رہے ہیں، آپ پڑھیں لیں اس پر، تحقیق کر لیں، تحقیق کا دور ہے، کہ سیپ ہوتا ہے سمندر میں، اور قدرت نے کہ قدرت موتی پیدا کرتی ہے سیپ کے اندر، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ کچھ لوگ اپنے طور پہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سیپ ہوتا ہے سمندر میں، لیکن اللہ رب العزت جس سیپ کے اندر موتی بنانا چاہتا ہے تو اس سیپ کا منہ بند کر کے رکھتا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں ٹن پانی ہے سمندر کا، لیکن ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی سمندر کا کھارا پانی اس سیپ کے اندر جانے نہیں پاتا، کیونکہ قدرت فیصلہ کر چکی ہے اس کے اندر موتی رکھیں گے، موتی بنائیں گے، تو پھر موتی بنتا کیسے ہے؟ اب موتی بنتا کیسے ہے اس پر کچھ تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جن محققین کی تحقیق پڑھی ہے موتی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جس وقت قدرت سیپ کے اندر موتی رکھنا چاہتی ہے تو ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو جو سیپ خالی ہوتی ہے اور اس میں موتی پیدا ہونے والا ہوتا ہے، وہ ساری سیپ جو ہے جن جن میں خدا چاہتا ہے وہ سمندر کی تہ پر آتی ہے، اور سمندر کی تہ پر آنے کے بعد بارش کا عام طور پر جو لوگ موسم کہتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ بارش ہوتی ہے، اس وقت وہ سیپ جو ہے اپنا منہ کھول کر آسمان کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے، اور اس کے بعد بارش کا قطرہ ایک ہی اس کے اندر پڑتا ہے، اور واپس سے وہ سیپ جو ہے اس قطرے کو لے کر کے سمندر کے اندر اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے، اور اسی قطرے سے قدرت اس سیپ کے پیٹ میں موتی پیدا کر دیتی ہے۔ اندازہ فرمائے مسلمانوں، جب ایک موتی، سچا قیمتی موتی جو کسی بادشاہ کے گلے میں لٹکنے والا ہو، جو سچا موتی کسی تاجدار کے تاج میں ٹکنے والا ہو، جو سچا موتی کسی میوزیم میں رکھنے والا ہو، وہ سچا موتی جو کسی کان کی بالی بننے والا ہو، لیکن ہے سچا موتی قیمتی، اس کے لیے قدرت اتنے تحفظ کا اہتمام کرتی ہے کہ جس سیپ کے اندر موتی بنانا ہے اس کو سمندر کے کھارے پانی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! تو جس صدف کے اندر موتی بنتا ہے اس کی حفاظتوں کا یہ اہتمام ہوتا ہے، تو جس صدف شکم کے اندر نور محمدی کو رکھنا تھا اور جن پیشانیوں کے اندر نور محمدی کو رکھنا تھا، قدرت نے ان کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب غوث اعظم جیسے کو پیدا کرنے کے لیے ابو صالح جیسا باپ منتخب کیا جاتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں منتخب کی جاتی ہے، عبد القادر جیلانی جو ولیوں کا سلطان ہے، ایک سے اجازت کے بغیر بابا کھا لے تو برسوں اس کی چکائی کے اندر اور ادائیگی کے اندر کسی کے کھیت کو پانی دے کے راضی کر کے کیا کیا کر کے ٹائم لگا دیتے ہیں۔ اندازہ کریں، ولیوں کا سلطان ابو صالح جیسے باپ سے پیدا ہوتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ ولیوں کے سلطان کے لیے ایسے ماں باپ چنے جاتے ہیں، تو جو نبیوں کا سلطان ہوگا ان کے لیے بابا کیسا چنا ہوگا اور امی کیسے چنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانے میں نہ ان جیسا بابا ہوگا نہ ان جیسی امی۔